بچوں کی تفریح کی جگہ. جس ملک میں جس ریاست میں امن ہوتا ہے وہاں کاروبار زندگی چلتی ہے. جس ریاست میں جس ملک میں جس جگہ پہ جس معاشرے میں جس کنٹری میں جس سوسائٹی میں امن نہ ہو، جس گھر میں جس لوگ میں جن لوگوں میں امن نہ ہو وہاں ترقی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ باہمی اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے چلنا پھرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کاروبار کرنا، ایک کا پیسہ ایک کا سودا، ایک خریدار ایک بیچنے والا، یہ ایک پورا چین کی طرح ایک سسٹم چلتا ہے. لیکن اس کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے. بغیر امن کے کاروبار نہیں چلنے کو. بہت سارے لوگ وہیں پہ اکٹھا ہو، وہیں سے خریداری کرنا پسند کرتے ہیں جہاں ان کی جان مال عزت کی حفاظت ہو. جہاں جان مال عزت کی حفاظت نہ ہو وہاں لوگ ایک منٹ کے لیے بھی رکنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں. وہ یقیناً ہاتھ میں موبائل لیں گے تو ڈریں گے کہ کوئی چھین نہ لے، یقیناً ان کی جیب میں جو پیسے ہوں گے تو وہ ڈریں گے کہ کوئی پیسہ چھین نہ لے. اس لیے اگر ملک اور عوام کو ترقی، عوام چھوڑو، اگر ملک کو ترقی دینا ہے تو امن کو لانا پڑے گا. اور امن کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ادارے اپنی اپنی جگہ کام کریں، ہر آدمی ہر ادارہ اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہو. کیونکہ جب تک ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرے میں ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. مل جل کر ہی ملک اور معاشرہ چلا کرتے ہیں. لوگوں کا ہجوم، لوگ پیسے نکالتے ہیں، اس لیے جب امن ہوگا تو پیسے نکالیں گے. Walking in Gurney Mill, Gurney Shopping Mall. Gurney Shopping Malls. Very busy, very crowded. A lot of business here. You can come and visit گرنی میلز. کرپشن کیا ہے؟ بددیانتی، خیانت، کرپشن کیا ہے؟ کرپشن صرف بڑے لوگ کرتے ہیں. کرپشن سے پاک صرف ملک کے حکمراں کو ہونا چاہیے. کرپشن سے پاک، یا میں بھی کوئی کرپشن کرائم کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں بھی کوئی کرپشن ہے؟ کرپشن کہ دوسروں کو اور دوسروں کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کرپشن کی ابتدا بدنیتی اور لالچ، گریڈنس سے شروع ہوتی ہے. ملک کے بڑے بڑے لوگ کرپشن کا شکار ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. کیا خیال ہے ہم اپنے زندگی میں کوئی جھانکیں کہ
ہم بھی کوئی کرپشن کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کون لوگ کرتے ہیں؟ کرپشن کس قسم کے لوگوں کو پسند ہے؟ کرپشن کے نقصانات کیا؟ کرپشن سے ملک کا دیوالیہ، اکنومیکل معاشی دیوالیہ ہوتا ہے؟ کرپشن کے نتیجے میں کیا ملک کے عوام ترقی کر پاتے ہیں؟ جس ملک میں کرپشن ہو اس کی وجہ کیا وہاں لوز قانون یعنی قانون کی حکمرانی نہیں؟ یہ ہے کرپشن کی وجہ؟ یا کرپشن کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور جب ہم کوئی کرائم کو اپنا حق سمجھیں گے تو اس کی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ جواز دیں گے کہ کرپشن میرا حق ہے؟ کیا خیال ہے کرپشن کو کیسے روکا جائے اور کرپشن ہے کیا؟ کرپشن کب تک ہوتا رہے گا؟ کرپشن کو کم ہونا چاہیے یا کرپشن چند لوگ کر سکتے ہیں یا کرپشن ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ کیا کرپشن کے نتیجے میں ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ ارباب اقتدار، طاقتور طبقے جو کرپشن کرتے ہیں، کیا اس سے عوام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ کیا عوام کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا عام لوگوں کو کرپشن کا معنی پتہ ہے؟ کرپشن کے نتیجے میں ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ اس سے نقصان زیادہ عوام کو یا گورنمنٹ کو یا ریاست کو یا تینوں کو یا کسی کو بھی نہیں کرپشن کے نتیجے میں نقصان پہنچتا ہے؟ بڑے لوگوں کے لیے کیا کرپشن ایک مشغلہ ہے یا ان کی ضرورت؟ کیا ہمارے ملک معاشرے سے کرپشن کبھی ختم ہوگا؟ کیا کرپشن کا صحیح ہمیں ادراک ہے؟ اس کے نتائج، اس کی خامی، اس کے نتیجے میں ہونے والی پرابلمز، کرپشن کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں؟ پرابلم، مسائل، بیماری، پریشانی، دکھ، درد، فتنہ، فساد، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، یہ کوئی پرابلم، کوئی مسئلے، کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کوئی خرابی اچانک نہیں آتی انسانی زندگی میں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا بے شمار وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا پریشانی، آئندہ آنے والی پریشانی سے ہم بچ سکیں تو اس کے لیے آج ہی ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم آنے والے پرابلمز کو روک سکتے ہیں۔ جو گزر چکا اس کو ہم کچھ نہیں سوائے ماتم کے، سوائے اظہار افسوس کے، سوائے دکھ کے، سوائے ایک دوسرے کے حال احوال کے علاوہ ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ لیکن آنے والے جو مسائل ہیں اس کو آنے سے ہم روک سکتے ہیں، اس کے لیے دروازہ ہم بند کر سکتے ہیں۔ کرپشن ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اگر معاشرے سے، ملک سے کرپشن کو ختم آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کا احتساب کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اپنی ذات سے اگر کرپشن آپ ختم کریں گے تو ملک اور معاشرے سے کرپشن ختم ہوگا۔ ہم دنیا کو تبدیل، دنیا کے کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ذات، اپنے گھر سے تو کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ کرپشن کو دور کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، اور جو بھی انوسنٹ، کرپشن سے پاک، بدعنوانی سے پاک لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے یہ دوستی کے لیے ہمارے وکیل صاحب ہیں، دوستی کا ساتھ دیجیے۔ چونکہ جب آپ کرپشن سے پاک اپنی زبان اور اپنے دل کو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا کرپشن سے پاک، جن کا نصب العین ہو۔ صفائی میں دنیا کی صفائی ہے، دل کی صفائی میں چاروں طرف کی صفائی ہے۔ اگر ہمارا دل صاف رہا دنیا کی برائی سے، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھیے، ہمارا جسم بھی پاک رہے گا، ہمارا وجود بھی پاک رہے گا، ہمارا ہر عمل صاف پاک رہے گا۔ اس لیے یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک، دین کی اصلاح کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، کسی کے خلاف دل میں کوئی نفرت نہ رہنے دے۔ دل کو ہمیشہ ذکر الہی سے
معطر رکھیں، صاف رکھیں، پاک رکھیں. ذکر الہی اور اچھے خیالات زندگی کو آسان بناتی ہے. اچھے لوگ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، برے لوگ کو برے ہی لوگ ملتے ہیں. آپ اپنی اچھائی کی حفاظت کریں. اچھائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حج کریں، بڑے بڑے کام کریں. اچھائی اپنے دلوں سے، اپنی نیتوں سے اچھائی کی شروعات کریں، اپنی ذات سے بھلائی کی شروعات کریں. اچھائی آپ کی زندگی میں آ جائے گی اور اچھے لوگ برے لوگ چھٹتے چلے جائیں گے. برے لوگ جو ہیں، جو آپ کو اچھائی سے دور کرنے کا باعث بنیں گے، وہ خود بخود آپ سے دور جدا ہو جائیں گے. اپنی اچھائی کی، اپنی نیکی کی حفاظت کیجیے. آپ اچھے رہیں گے، آپ کا سنسار، آپ کا گھر بار، بال بچے، میاں بیوی، ماں باپ سب اچھے رہیں گے انشاءاللہ. جن کی عزت ہے وہ آپ کی عزت کریں گے. کبھی بھی بے عزت لوگ، کبھی بھی چھوٹے خیالات، تنگ نظر لوگ کسی کی عزت نہیں کرتے. وہ ہر وقت حسد کے آگ میں جلتے رہتے ہیں. اسی لیے ان کی پرواہ مت کیجیے، بلکہ ان کے لیے بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے. گو کہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر نہیں کرتے، چونکہ وہ آپ کو دیکھ کر ان کے اندر ایک آگ سی جلتی ہے. تو ان کے آگ کو آپ بجھانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ دعا کیجیے. چونکہ جتنا کوشش کریں گے ان کا آگ اتنا ہی بھڑکے گا. اپنی عزت آپ کیجیے، ان کے سامنے خاموش رہ کر ان سے کم بات کیجیے، ان کی زیادہ سنیے. زندگی کو اصول دیجیے. زندگی میں کوئی قاعدہ، قانون، طور طریقہ بنائیے. بغیر اصول کے، بغیر قاعدے قانون کے جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی پریشان کن، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں کوئی قانون نہیں ہے، کہ کوئی قانون، کسی کا کوئی احترام نہیں ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ مالک ہے، اقتدار اس کے پاس ہے. جس کے پاس اقتدار ہے وہ مالک ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے. مستقبل کی کوئی اسے پرواہ نہیں، عوام کی ریاست کی کوئی اس کو پرواہ نہیں. صرف اپنی ذات اور اپنی ذات کی بھلا ترقی کے حصول میں دن رات لگا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی، میں اپنی زندگی میں اصول بناتا ہوں. قاعدہ قانون زندگی کے اصول کو بناتا ہے اور اس پر چلنے سے ترقی ہوتی ہے. زندگی کا اصول محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، انتقام کسی سے نہیں. ہاں، جو آپ کو تکلیف دے، آپ اخلاق ایک دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی پہچان کو چھوڑتے ہوئے، اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنے کریکٹر کو مینٹین کرتے ہوئے آپ خاموشی کے ساتھ اس سے الگ ہو جائیں. مگر انتقام نہیں. معاف کریں مگر جسمانی طور پر فاصلہ اختیار کر لیں. چونکہ ایسوں کے ساتھ اگر آپ زیادہ عرصے رہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی بدلہ لینے کی خواہش آن دھمکے. اور بدلہ لینا کمزوروں کا کام ہے. آپ طاقتور بنیں. کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں. اللہ کے واسطے معاف کیا مگر اس سے دوری اپنا لی. کی تربیت بڑوں کے ذمے، بچوں کی تربیت ان کے والدین کے ذمے. یہ آپ کی اول ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. بچوں کی بہترین تربیت میں پہلے ان بچوں کا اچھا نام رکھیں. بچوں کو حلال روزی کھلائیں، حرام خوری سے بچیں. گھر میں شکوے شکایت غیبت کا ماحول نہ رکھیں. گھر کے اندر کسی قسم کی سوشل وائلنس، سوشل کرائم، کرپشن نہ ہو. گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، بچوں کی نہیں. گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اچھا بنانے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے، بچوں کی نہیں. جھوٹ فریب
دغا اور دیگر اس قسم کی سماجی سوشل کرائم سے بچوں کے دماغ کو محفوظ رکھیے. بچوں کی شاندار تربیت آپ کے ذمے ہے. بچے آپ کے مستقبل ہیں. بچے آپ کی امید ہیں. اپنی امید کو بدلائیے. چیزوں کو پانے کی تیاری. دنیا میں جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کے لیے انسان تیاری اور محنت کرتا ہے. اسی لیے ہم اس دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں، دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ عمر میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم تیاری اپنے آپ کی مختصراً اس طرح کریں کہ ہم جس طرح اپنے جسم کی تیاری کرتے ہیں، جسم کی صفائی کی تیاری کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اپنے روح کی صفائی کی تیاری کریں. اپنے دل کی طہارت کریں، دل کی صفائی کی تیاری کریں. یہ ہے تیاری کی مختصر ترین تعارف. جب تیاری بہتر اور پراپرلی کریں گے تو یقیناً ہم جس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس چیز میں کامیابی حاصل ہوگی ہماری. تیاری کیجیے. ہر لمحہ تیار رہیے. ہر لمحہ تیاری کیجیے. ہر لمحہ کامیابی کے لیے تیاری کیجیے. زندگی کی خوبصورت گاڑی رواں دواں زندگی دوڑ رہی ہے. جیسے یہ گاڑی چل رہی ہے ٹک ٹک ٹما 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 ٹرین، اسی طرح ہماری زندگی کے روز و شب بھی گزر رہے ہیں. زندگی کو خوبصورت بنائیے. کبھی مت روکیے. اپنے کام کو جاری رکھیے. پہلے سوچئے، سمجھیے، پھر عمل کرتے رہیے، چلتے رہیے. جیسے یہ چھوٹی سی ٹرین چل رہی ہے. پہیے 3 اسپیڈ کے اوپر یہ چل رہی ہے. آزاد قوموں کے بچے بھی آزاد رہتے ہیں. زندگی کی گاڑی ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے. جس نے اس گاڑی کی سواری کر لی، زندگی کی گاڑی کی سواری کر لی، وہ منزل تک پہنچ گیا. بہت ہی شاندار ہے یہ سواری. زندگی کی گاڑی پہ بیٹھیے اور زندگی کے لطف اٹھائیے. لباس وہ نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا فرمایا ہے. لباس بناؤ سنگھار کا ذریعہ بھی ہے. لباس بناؤ سنگھار کو نوازتا ہے، بڑھاتا ہے. لباس ستر پوشی کا ذریعہ ہے. لباس کا پہننا ہر معاشرے کا الگ الگ لباس ہے. بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنے حیا کا خیال رکھنا لباس کے ذریعے بھی چاہیے. لباس انسانی حیثیت، مال کی حیثیت یا طاقت کی حیثیت، شان و شوکت کا بھی ذریعہ ہے. لباس سلیقہ مندی سے پہنا جائے زینت آرائش کا بھی ذریعہ ہے. لباس موسم کے اثرات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. لباس شرم و حیا کا ذریعہ ہے. لباس پردہ پوشی کے ذریعے اپنایا جاتا ہے. لباس ہر معاشرے کا الگ لباس ہے. لباس آپ کی شناخت بھی ہے. لباس وہ نعمت ہے جسے اللہ نے صرف اور صرف انسان کو نوازا ہے. بناؤ سنگھار کا ذریعہ، بناؤ سنگھار کے ذریعے، لباس کے ذریعے بناؤ سنگھار بھی ہے. لباس ستر پوشی، لباس کا پہننا ہر معاشرے کا الگ الگ کلچرل لباس ہے. لباس حیثیت اور وقار، شان و شوکت کا اظہار کا بھی ذریعہ ہے. سلیقہ، زینت، آرائش لباس کے ذریعے اپنایا جاتا ہے. موسمی اثرات سے محفوظ لباس کے ذریعے، پردہ پوشی لباس کے ذریعے، لباس وقار لباس پہنیے. ایسا لباس پہنیے جس میں آپ کو شرم نہ آئے. لباس کے ذریعے ظاہری حیا، شرم. امریکہ کا کوئی قومی ڈریس نہیں ہے، نیشنل کپڑا نہیں ہے، نیشنل ڈریس نہیں ہے. جس کا جو جی چاہے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا، نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی ٹوکتا ہے.
ہاں مگر موسم کے حساب سے لوگ ڈریس پہنا کرتے ہیں، موسم کے اعتبار سے لوگ کپڑے پہنا کرتے ہیں، مگر عام طور پر مرد فل ڈریس پہننا پسند کرتے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ کم سے کم کوشش کرتی ہیں کپڑا پہنے۔ گرمیوں میں الگ قسم کا کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں الگ قسم کا، اور اگر برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو بالکل یہ الگ قسم کا کپڑا پہنتے ہیں، مگر کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ آپ جیسا چاہیں پہنے، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، آپ کی مرضی ہے، آپ رنگ برنگ پہنے، کم پہنے، زیادہ پہنے، چھوٹا پہنے، جیسی مرضی ویسا پہنے۔ اچھائی اور برائی کا پیمانہ، کون اچھا کون برا، کون فیصلہ کرے گا؟ اپنے آپ کو اچھا بننے کی کوشش کریں، لیکن اچھا بنانے کی، لوگوں سے جتلانے کی، اچھائی کو پھیلانے کی اپنے عمل کے ذریعے کوشش کریں۔ زندگی کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے، ہم اس زندگی میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اچھائی کے زمرے میں اچھا پھیلائیں، اور اچھا پھیلانے کا جو طریقہ ہے وہ خود اچھے بننے کی، خود اچھے اعمال کرنے کی، خود اچھے خیالات کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کریں۔ اچھے عمل کا اچھا صلہ، دوسروں کے سواری میں نہ سوار ہوں، اپنی اچھائی کی سواری بنائیں اور اسی میں سفر کریں۔ اچھائی کا مسافر اچھے منزل تک پہنچتا ہے۔ اچھائی یا برائی کے خود فیصلہ کریں۔ بزنس یا جاب، نوکری یا تجارت، امپلائی یا امپلائر، کیا بننا آپ چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں یا لوگوں کی کھانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو آئندہ 10 سال کے بعد کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسے تھے ویسا ہی یا تبدیلی؟ نوکری میں آپ کی ترقی ہے یا کاروبار میں آپ کی ترقی؟ دونوں آپ کے بس میں ہے، نوکری یا تجارت، کاروبار، بزنس یا جاب۔ یہی فیصلے کی گھڑی ہے کہ کاروبار کریں یا نوکری۔ نوکری میں اور زیادہ محنت ہے اور جھاڑ جھپٹ بھی، کاروبار میں محنت ہے لیکن ترقی سیدھی۔ لائف ہسٹری آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رازدان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفیق خاص، یار غار، محسن اسلام، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا کی روشنی میں اگر آپ مزید دیکھنا، سننا، پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ .org، اور لائرس ٹی وی، ٹور ٹی وی میں آپ سماعت فرما سکتے ہیں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لائف آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کے بے شمار کارنامے تاریخ اسلام میں درج ہے۔ یونٹی، پراسپیرٹی، ہمبلنس، ہوپفل۔ زندگی میں اگر اتحاد نہ ہو تو زندگی بے برکت سی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہاں وہ اسلام ایک منہج ہے، منہج انبیاء، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی آمد پاکستان میں باعث برکت ہے۔ ہمیں تمام تفرقات، تمام فرقہ پرستی سے آزاد بالا ہو کر امت مسلمہ کو ایک کرنے کی ضرورت آج پھر آن پڑی ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے فرقوں سے آزاد ہو کر اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے عمل کو پیش کرے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ویلکم کریں، اس وقت تنگ نظری نہ کریں۔ اتحاد
کے لیے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے. جب دل صاف نہیں ہوگا تو نہ ہم گھر میں متحد ہو پائیں گے، نہ ملک اور نہ دنیا میں. اور اتحاد کے بغیر طاقت نہیں حاصل کر پائیں گے، نہ صرف گھر بلکہ بین الاقوامی لیول پہ. جو بھی کلرجی مین ہو یا پالیٹیشنس ہو جو آپ کے اتحاد کو ڈیوائڈ کرے، جو آپ کے اتحاد کو، یونٹی کو ڈیوائڈ کرے، منتشر کرے، آپ اس سے بچیے. عقل سب رکھتے ہیں. اتحاد میں برکت ذات میں بھی ہے اور اتحاد میں برکت بین الاقوامی لیول پہ بھی ہے. اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو متحد رہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، علم کے ساتھ متحد رہیں. آج اس سوشل میڈیا کے دور میں متحد ہونا قدر آسان ہے. اتحاد کے لیے ایک ہی ایجنڈا کہ ہم مسلمان ہیں. وقتی طور پر فرقہ پرستی سے آزاد اپنے دل و دماغ کو کیجیے. کس قوم کو ترقی نہیں ملتی؟ کون لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کی شروعات جیسے کی، انتہا بھی ویسے ہی نظر آ رہی ہے. ترقی اور تنزلی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ترقی اور تنزلی، اس کے محرکات کیا ہیں؟ ترقی ہر شخص چاہتا ہے مگر ترقی نہیں کر پاتا. اس کے کون سی کمی اس شخص میں ہوتی ہے کہ ترقی سے وہ دور اور اس کے نصیب سے دور ہو جاتا ہے. جرم کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی قانون شکنی، کسی بھی قسم کے قانون کو توڑنے کا نام جرم ہے. خواہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون توڑا جائے وہ بھی جرم ہے، گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، اور ہر جرم کی سزا ہے. خواہ جان کر کرے انجانے میں کرے، اگر جرم ہوا ہو، نیتاً ہوا تو زیادہ سزا، اگر حادثاتی ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ ڈیمیجز فلفل دینا پڑے گا. جیسے گاڑی سے ہماری گاڑی کے کسی کے ٹکر ہو گیا تو $500 ایونچولی ہر صورت میں ہمیں دینا ہے. جرم، ہر قسم کے جرم، خواہ آفاقی جرم ہو، ریاستی جرم ہو، قدرتی جرم ہو، خواہ نیچرل کرائم ہو جس کو فطری جرم کہتے ہیں، خواہ شرعی کرائم ہو، شریعت کو توڑنے کا جرم ہو، ہر جرم کی سزا ہے. کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سزا سے بچ گیا انسان، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو سزا واجب ہے، آج نہیں تو کل. جرم سے بچیے، ہر قسم کے جرم، جرائم، کرائم سے بچیے. جرم ڈپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر. اگر نیتاً ہم کوئی جرم کریں گے تو یقیناً آفاقی بھی سزا ہوگی، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بھی سزا دے گا، اور جس ریاست، جس کنٹری میں، جس معاشرے میں، سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج میں بھی ہمیں سزا ملے گی. جرم، ہر قسم کے جرم فساد کا باعث بنتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے لیول پہ جرم انسان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یار اس سے کیا کسی کو نقصان. جیسے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے، کوئی تمباکو یوز کرتا ہے، دیکھیے یہ بھی ایک کائنڈ آف کرائم ہے. کیوں؟ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان بینیفیشل چیز میں، بے مقصد چیز میں. یہ پیسہ ضیاع ہوا. آپ نے موسم میں تبدیلی کا باعث بنا سگریٹ کے دھوئیں سے. یہ سماجی جرم ہے، چونکہ ہم موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جرم وہ ہے جس کی سزا رب دے یا دنیا والے دے، یا سماج دے، یا ریاست دے، یا عوام دے، یا ملک دے، یا اللہ دے، یا بندہ دے. جرم کرنے کی سزا ہے. ہر قسم کی جرم کو سمجھیے اور اپنے زندگی کو پیسفل بنائیے. ہر قسم کی جرائم سے محفوظ رہیں گے. Mall of America in Minneapolis, Minnesota.
Did you know you save big when you buy online? हम many a place में मॉल ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल Kerala. हम 5वें फ्लोर के ऊपर हैं। हाँ ये लो Kami ka apa nak gila barang ni? backyard people. Banana. Do you want to eat banana? Banana. You Somalian, huh? Yeah. We know about this banana. That is banana. Look, I believe it's banana. You born there or here? Oh, huh? You born here in Chicago, in America, or Yeah, Venezuela. did you visit your country, Somalia? Did you visit? No, I haven't. No, Oh, I haven't. go and I visit. Need to. I Yeah, need to. you will see a lot of people. Yeah. See, banana. Look, banana. What's your name? Demetrius. Vinicius. Mashallah. Nice to see you, Vinicius. Yeah, nice to meet you. Beautiful.
Mission Impossible. सुकून, चैन, अमन, बैरूनी सुकून, चैन, अमन और अंदरूनी सुकून, चैन, अमन क्या
یہ امن سکون جو دل کو شانتی دیتی ہے، اس کا تعلق دھن دولت پیسے طاقت پاور سے ہے یا اس کا تعلق نیک عمل سے ہے؟ نیک عمل کا مطلب جس میرے عمل سے اگر اللہ کے مخلوقوں کو فائدہ پہنچے وہ نیک عمل ہے، میرے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو وہ نیک عمل ہے، میرے عمل سے میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے وہ نیک عمل ہے، میرے عمل سے میرے اللہ کو ناراضگی نہ ہو، میرا رب ناراض نہ ہو وہ نیک عمل ہے۔ المختصر نیک عمل جس سے اللہ ناراض نہ ہو، نیک عمل جس سے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے، دوسروں کے لیے جیسا سوچو گے واللہ ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے بھلا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے بھلا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کو شانتی سکون آرام عافیت بابرکت بنائیں، تو یقین کیجئے ویسے ہی آپ دوسروں کے لیے چاہیں، کیونکہ انسان جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے خود وہی سنتا ہے۔ اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے ساتھ جوڑ لیں، اپنی چاہت جیسا خود کے لیے بھلا چاہتے ہیں ویسے ہی عبداللہ کے لیے بھلا چاہیں، ویسے دوسرے انسان کے لیے بھلا چاہیں۔ آپ دیکھیے گا جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کبھی بھلا نہیں چاہتے، جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے اپنے بھائی کے لیے چاہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچے جرائم پیشہ افراد کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے بچے برے لوگوں کا یا برائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ عدم توجہ میں ہم جو فون دیتے ہیں، جو ایک ڈیوائس ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں، یہ بھی کرائم جرائم کے قریب جانے میں مدد کرتی ہے۔ غربت اور سماجی ناہمواری، آپس میں نا اتفاقی، تعلیم کی کمی، اور اگر تعلیم ہے بھی تو یہ فنی تعلیم ہے۔ تعلیم کا مطلب دل و دماغ روشن ہو، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ خاندانی نظام کی کمی، خاندانی مسائل کا شکار، گھریلو جھگڑے، گھر میں والدین آپس میں لڑتے ہیں، اس کے اثرات بچوں میں۔ سکون عبادت میں ہے، سکون نیک کام کرنے میں ہے، سکون زبان کی مٹھاس میں ہے، سکون اپنوں کی مدد کرنے میں ہے، سکون کسی کا دل نہ دکھانے میں ہے، سکون ہر برائی سے بیزاری میں ہے، سکون نیک کام کی حوصلہ افزائی میں ہے، سکون جو دوسرے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں ہے۔ ہر نیکی میں سکون ہے، ہر بدی میں بے سکونی ہے۔ ایسی عبادت کیجیے جسے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے لیے عبادت اللہ ہی سے مانگیے، اور جب مل جائے تو اس پہ عمل کرنے میں دیری مت کیجیے۔ کہیں برائی دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھاگیے، جتنا جلد ہو سکے جتنا دور جا سکے اس سے دور ہو جائیے۔ ہر برائی سے دور سکون کا باعث ہے۔ دوسروں کے سکون کو خراب مت کیجیے تو سکون ملے گا۔